الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوالات لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کی کیئرفلی اسے آپ لکھ رہے ہوں گے اور اہم پوائنٹ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اس درس کے اندر ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کب اور کس پس منظر میں ہوئی تھی؟ پہلا جو ٹکڑا ہے سوال کا، کب ہوئی تھی، تو اس سے مراد عمر ہے، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی۔ جس وقت آپ کی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال کی تھی۔ اور کس پس منظر میں ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے جا کر کے ملک شام تجارت کرتے تھے اس میں، اور پھر واپس لاتے تھے، جو منافع ہوتا تھا ان کو دیتے تھے، اور پھر اس میں آپ کو بھی ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ، ان کے ساتھ آپ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے حضرت خدیجہ تو کہ اپنے خاندان میں مالدار خاتون تھی، تو وہ اپنا مال تجارت باہر بھیجتی تھی، پیسہ لگاتی تھی، اور ان کے پیسے سے لوگ تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیا تجارت کرنے کے لیے تو منافع زیادہ ہونے لگا۔ آپ کی امانت داری، پاکیزگی کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو شادی کرنا تھی، تو انہوں نے خود پیغام دیا تھا، بھیجوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال آپ کے جو دادا تھے، چچا تھے، ابو طالب وغیرہ، ان لوگوں نے مان لیا، قبول کر لیا، اور پھر آپ کا نکاح کر دیا۔ تو یہ گویا تجارت جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں، وہ سبب بنا تھا کہ انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اگلا سوال اپنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبی بنایا گیا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ کس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور غار حرا میں اس وقت آپ تھے۔ 9واں سوال ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ اس کی کچھ شکلیں بتلائیں۔ وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام رسولوں کو ملتا ہے اسی کو وحی کہتے ہیں، وہ چاہے الہام کی شکل میں ہو یا جبریل علیہ السلام خود لے کر کے آئیں اللہ کے اس پیغام کو، اس کی جو بھی شکل ہو، یا اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس بلا کر کے، یعنی اپنا پیغام دینا ہے یا تو ڈائریکٹ دل کے اندر ڈال دیتا ہے، یا جبریل کے ذریعے بھیجواتا ہے وہ پیغام، یا اپنے پاس خود بلا کر کے بولتا ہے۔ تو اللہ کا پیغام جو فرشتوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ یا کسی واسطے یا بلا واسطے نبیوں تک، رسولوں تک پہنچتا ہے، اسی کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ وحی جو ہے یہ نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہے، سب کے اوپر وحی نہیں آتی ہے، جس کو انگلش میں ریویلیشن کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اس کی شکلیں جو ہیں، جیسے جبریل لے کر کے آئیں، ایک ہے الہام کی شکل ہے، کبھی کبھی وہ گھنٹی
بجنے کی شکل میں آتے تھے اور کبھی کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی جو ہے ڈائریکٹ اور کبھی جو ہے پردے کے پیچھے، کئی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ انسان کی شکل میں بتاتے ہیں کہ زیادہ آتے تھے، اور یہ جو گھنٹی بجتی تھی اور آپ یعنی کسی انسان کی شکل میں نہیں آتے تھے اور نہ ہی کوئی شکل دکھاتے تھے، جو فرشتے تھے۔ تو اس کی مختلف شکلیں ہیں وحی کی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں سوال ہے، شروع میں اسلام لانے والوں کے کچھ نام بتائیں، یعنی جو لوگ شروع میں اسلام لائے۔ بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن ان میں بالخصوص جس کا نام آئے گا وہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ وہ ہیں، اور آپ کے جو جگری دوست تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں۔ ان تینوں کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بھی ہیں، عمار، بلال، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، کئی لوگ ہیں، لیکن یہ نام جو ہے سر فہرست ہیں، جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان لوگوں کے یہ نام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تبلیغ کیا تھی؟ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تبلیغ کیا تھی؟ آپ اس کو خلاصہ کر سکتے ہیں 2 پوائنٹ میں۔ توحید کی طرف بلاتے تھے اور شرک و بت پرستی سے روکتے تھے، اور بھی دوسرے اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں، اچھائیاں ہیں، معروف چیزوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ لیکن جو عام چیز آپ کے ساتھ جو خاص ہے، جس کی طرف آپ کی دعوت جس پر مرکوز تھی، وہ یہی تھی کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور شرک سے روکتے تھے، بت پرستی سے روکتے تھے۔ اسی پر مکہ والوں کو اعتراض تھا کہ بھائی آپ توحید کی طرف بلائیں ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو روکتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی کسی دوسرے کی پوجا کر رہا ہے تو اس کو آپ کیوں روکتے ہیں؟ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کب اسلام لائے اور اس سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے، اور ان دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیے، یہ دونوں بہت ہی بہادر تھے اپنی قوم کے اندر قریش میں، اور ان دونوں سے لوگ ڈرتے تھے کافی، اور مسلمان بھی ان سے ڈرتے تھے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں اسلام لائے، خاص طور سے یہ 6 نبوی میں، 6 نبوت میں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 6 سال، 6 نبوت میں بتاتے ہیں ایک ہی مہینے کے اندر دونوں نے اسلام قبول کیا تھا آگے پیچھے، اور دونوں کے اسلام قبول کرنے کے الگ الگ اسباب ہیں جو تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں اور بتایا گیا تھا وقت پر سبق کے اندر۔ تو 6 نبوت میں ایمان لائے تھے، اور اس کا جو ہے گہرا اثر پڑا۔ لوگ جو دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کے تبلیغ کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں نہیں رہ گئی۔ علانیہ طور پر لوگ نمازیں پڑھنے لگے خانہ کعبہ میں آ کر کے، اور اس کے بعد کھل کر کے لوگ دعوت اور تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ حبشہ کہاں واقع ہے؟ مکی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حبشہ کہاں واقع ہے؟ مکی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا امپیکٹ ہے؟ دراصل اس کا نام اس لیے آتا ہے کیونکہ افریقہ میں ہے۔ بحر احمر کو کراس کر کے جب افریقہ میں جائیں گے، اس وقت جو افریقہ کے اندر ایریٹریا اور سوڈان کے بیچ میں، جبوتی کے بیچ میں ایک ملک ہے جس کا نام ایتھیوپیا ہے، وہاں پر عیسائیوں کی کثرت ہے، مسلمان بھی ہیں کافی تعداد میں، لیکن وہاں حکومت عیسائیوں کی ہے، ایتھیوپیا۔
ایتھیوپیا کا جو علاقہ ہے اسی علاقے کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ تو حبشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ سے مغرب کی جانب افریقہ میں، تو یہ جو ہے مکہ سے مغرب کی جانب افریقہ میں واقع ہے۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت کی جگہ ہے۔ اس کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وہیں پر ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ سن 5 نبوی میں 6 نبوی میں لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، لوگوں کو زیادہ ستایا جا رہا تھا مکہ کے اندر، تو حبشہ چلے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان بہا ملکا لا یظلم عندہ، حبشہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو پتا تھا۔ اس کے بعد 14 نمبر سوال ہے، شعب ابی طالب کا کیا ماجرا ہے؟ یہ مکہ کے اندر ایک گھاٹی کا نام ہے۔ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے اس گھاٹی کے اندر انہیں محصور کر دیا گیا تھا۔ 3 سال تک یہاں پر مسلمان محصور تھے۔ شعب ابی طالب میں 3 سالوں تک محصور تھے اور انہیں اس گھاٹی میں محصور رکھا گیا اور بڑی تکلیف میں تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا اور اس کو جا کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ مسلمانوں سے کسی طرح سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، اور ایسا بہت سخت زندگی گزاری۔ پھر 3 سال کے بعد بہرحال انہوں نے خود سے وہ معاہدہ توڑا اور اس کو پھاڑ دیا گیا، اور پھر مسلمان وہاں سے اس گھاٹی سے باہر نکل کر کے آئے۔ اس کے بعد ہمارا سوال 15 نمبر ہے کہ 10 نبوت یعنی 10واں جو سال ہے نبوت کا، کس لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ اس کا ذکر زیادہ کیوں کیا جاتا ہے خاص طور سے مکی زندگی میں؟ اس سال یعنی آپ کی نبوت کے 10ویں سال 3 اہم حادثے ایسے ہوئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت غم لاحق ہوا۔ وہ 3 حادثے کیا تھے؟ ان میں پہلا حادثہ جو تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، دوسرا جو تھا آپ کے چچا ابو طالب کی وفات، اور تیسرا جو تھا وہ طائف والوں کی سرکشی۔ اسی سال آپ وہاں گئے تھے طائف میں، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، تینوں واقعہ مشہور ہے، بس یہاں پر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک ہی سال میں یہ تینوں حادثے پیش آئے، جو آپ کی بیوی تھی آپ کا ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتی تھی، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر طرح سے تسلی دیتی تھی، آپ کا ساتھ دیتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کے جتنے بھی بچے ہوئے ہیں ابراہیم کو چھوڑ کر کے، جو کہ ماریا سے تھے، سارے بچے آپ کے انہی کی اولاد ہیں، سب خدیجہ سے ہیں۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو آپ کی اولاد ہیں، یہ سب جو ہے کس سے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، طیب، اور اسی طریقے سے قاسم، یہ سارے جو 7 اولاد ہیں سب انہی سے پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو طالب بھی آپ کی مدد کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے، اور ان کا مکہ میں ایک مقام تھا، تو ان کی وجہ سے آپ کو اچھا سپورٹ ملتا تھا، ان کی وجہ سے آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول کی کوشش رہی، بخاری کے اندر بھی ہے کہ آخر تک آپ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آج اس وقت ہمارے کان میں آپ پڑھ دیجئے تو ہم قیامت کے دن اس کو حجت بنا کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن بخاری کے اندر ہے کہ ان کی جو موت ہوئی تھی دادا عبد المطلب کے دین پر ہوئی تھی۔ اور اس طرح سے طائف کا واقعہ مشہور ہے۔ اس کے بعد 16واں جو ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے؟
یہ بھی مکہ کے اندر جو آخری پیریڈ ہے 11 اور 12 نبوی، یہ 2 سال پیش آیا تھا۔ عقبہ دراصل گھاٹی کو بولتے ہیں۔ تو مکہ کے اندر مینا میں حج لوگ کرنے جاتے ہیں، تو مینا میں ایک گھاٹی ہے، اس کا نام عقبہ ہے۔ تو ایک کا نام عقبہ اولا ہے، ایک کا نام عقبہ ثانیہ۔ تو عقبہ اولا یہ 11 نبوی میں پیش آیا تھا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ مدینہ سے جو اوس اور خزرج کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں سے حج کرنے کے لیے، ان لوگوں کو معلوم ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہودیوں کے ذریعے تھے۔ یہودی وہاں مدینہ کے اندر تھے، وہ بولتے تھے کہ ایک نبی جلد ہی آنے والا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قوم میں آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں آئے گا، ہم ان کی مدد سے تم لوگوں کو، یعنی عرب کے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو عرب کے لوگ ہیں، عربوں پر ہم غلبہ حاصل کریں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی یہودیوں کی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کو جو ہے اس کی قیادت میں ہم حکومت قائم کریں گے اور پھر اس کے بعد عربوں پر ہم حکومت کریں گے اور ان سے لڑائی کریں گے۔ تو عربوں میں آئے گا ایک نبی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور یہ لوگ یہاں سے جاتے تھے، عرب جاتے تھے حج عمرہ کرنے، یہ لوگ گئے اور اس وقت تبلیغ کے لیے کچھ لوگ وہاں مدینہ میں آئے تھے، تو کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے۔ 12 لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور مینا کے موقع پر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تھی۔ تو یہ 12 لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا ساری چیزیں، اور یہ بات ہو گئی تھی 11 میں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں۔ دوسرے سال پھر 72 لوگ گئے تھے، 72 لوگوں سے ملاقات، یعنی 12 نبوی میں۔ پھر 12 نبوی میں وہ ہجرت کے جسٹ 1 سال پہلے، کیونکہ ہجرت جو ہے 13 نبوی کو ہوئی ہے، تو اس سے 1 سال پہلے یہ لوگ گئے ہوئے تھے مکہ میں۔ ان کی تعداد 72 پر مشتمل تھی، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں سے معاہدہ ہو گیا، پکا معاہدہ ہو گیا کہ آپ آئیں، اور بیچ میں حضرت عباس آپ کے چچا تھے، انہوں نے معاہدہ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آئیں، ہم آپ کی ہر طرح کی حفاظت کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ عقبہ ثانیہ کے اندر 72 لوگ تھے مدینہ کے، تو یہی بیعت عقبہ اولا، چونکہ وہاں پر بیعت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہر طرح سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مکہ چھوڑ دیجئے، یہاں لوگ تکلیف دے رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مدینہ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ مدینہ والوں نے ہجرت کے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، یعنی 11 نبوی اور 12 نبوی میں مکہ میں جا کر کے حج کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، اسی کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 17 نمبر سوال ہے، ہجرت مدینہ کیوں کر پیش آئی؟ ہجرت نبی اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے پہلے بتائے گا معاہدہ ہو چکا تھا کہ جانا ہے، اس کا جو عام ہے یہی کہ معاہدہ ہو گیا تھا مدینہ والوں سے کہ یہاں پر مناسب جگہ نہیں ہے، لوگ ستا رہے ہیں اور ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس سے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ آزادی سے کر سکیں لوگوں تک، بلکہ سب سے پہلے اس پر عمل کر سکیں، آزادی سے عمل کر سکیں اپنے دین پر، اور اس کی تبلیغ کر سکیں۔ تو مکہ میں یہ ماحول نہیں تھا۔ تو ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس علاقے میں وہ ہے، جہاں پر وہ ہے، کیا وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے اور اس کی تبلیغ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ عمل اور تبلیغ ان دونوں چیزوں میں قاصر ہو کرنے سے، تو پھر اسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائے، یعنی اس جگہ کو۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو عمل اور تبلیغ کی خاطر جو ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، ایسی پرامن جگہ میں جہاں پر وہ عمل کر سکے اور اس کی تبلیغ کر سکے، اسی کو شریعت میں ہجرت کہتے ہیں، اور کسی چیز کو نہیں کہیں گے کہ جو ہے سیاسی مصلحت کی بنیاد پر، یا رزق حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا اور کسی کام کے لیے اگر وہ جاتا ہے، یا اپنا گھر بار بیچ کر کے کہیں چلا گیا،
وہاں پر اس کو زیادہ اچھا ہے، سیٹلمنٹ بولتے ہیں، وہاں گیا سیٹلمنٹ ہو گیا، تو یہ ہجرت اس کو نہیں کہیں گے۔ ہجرت جو ہے یہ خاص ہے، یہ شرعی لفظ ہے۔ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اپنے دین پر نہ صحیح سے عمل کر پا رہے ہیں اور نہ صحیح سے اس کی تعلیم دے پا رہے ہیں، تبلیغ کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسے پرامن علاقے اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ عمل کر سکیں آزادی سے اور اس کی تعلیم اور تربیت دے سکیں اور اس کی تبلیغ کر سکیں۔ قباء کی کیا اہمیت ہے؟ مدینہ میں آپ کب داخل ہوئے؟ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ قباء کی اہمیت یہی کہ آپ سب سے پہلے جب پہنچے ہیں مدینہ، تو قباء جو ہے یہ مدینہ ہی کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ ٹھہرے ہیں، یعنی 8 تاریخ ہی کو آپ قباء میں پہنچ گئے تھے اور مدینہ میں 12 ربیع الاول کو پہنچے ہیں، 8 تاریخ کو آپ قباء میں پہنچ گئے تھے، تو قباء میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر بھی کی اور اسی علاقے میں جمعہ کا دن بھی پڑا، تو بہرحال وہاں پر آپ رہے 3-4 دن تک، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ آج بھی مسجد قباء معروف ہے۔ مدینہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن داخل ہوئے تھے اور اس کا پرانا نام جو ہے یثرب ہے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ انہی سوالات جوابات پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ اگلے درس میں آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے i+ ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں، علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ۔ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، i+ ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔